اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کی معرفت، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تمہیں پرہیزگار بنائے، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنی پوزیشن کو ظاہر فرمایا اور اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا، میرے رسول تمہاری طرف بن کے آنے کا مقصد اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کی طرف سے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ نبی ایک طرح کے پیغام نہیں لاتے، بہت سارے بے شمار پیغامات لاتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے رب کی طرف سے پیغامات پہنچاؤں، خالی پہنچاؤں بھی نہیں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ خیر خواہی کرنے کا مقصد ان احکامات کو تمہارے اندر نافذ بھی کروں، ان پیغامات کو باقاعدہ عملی جامہ تمہارے لیے پہناؤں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لہٰذا میری مخالفت نہ کرو بلکہ اتباع پیروی کرو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جنت، دوزخ، اجر، ثواب، آنے والے طوفان کے حالات، یہ سب میرے سامنے ہیں، اس لیے میں تمہیں خیر خواہی کرتا ہوا اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لہذا قبول کر لو۔ کیا تمہیں یہ برا لگا کہ تم میں سے ایک مسکین غریب آدمی کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تمہیں پرہیزگار بنائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ کیا تمہیں یہ برا لگا؟ کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا؟ یہ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، بندہ پروری ہے کہ اس نے ایک غریب مسکین آدمی کو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے منتخب فرما لیا۔ وہ مقولہ مشہور ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ کفار مشرکین لکڑیوں کو اور پتھروں کو تو خدا مان لیتے تھے، لیکن ایک انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ نبوت اور رسالت یہ بہت بڑا درجہ ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عقل سے نہ سوچتے کہ نبوت اور رسالت اگر اتنا بڑا اوپر کا درجہ ہے، اعلیٰ درجے کا یہ رتبہ ہے کہ انسان اس کو نہیں اٹھا سکتا، تو الوہیت تو اس سے بھی کہیں اعلیٰ درجہ ہے۔ الوہیت سب سے بڑا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد نبوت اس سے کم درجہ ہے، اس کے بعد یہ لکڑیاں، پتھر، یہ تو انسان سے بھی کم درجہ ہیں، ادنا درجے کی چیزیں ہیں۔ تو لکڑیاں اور پتھر جو سب سے ادنا ہیں ان کو خدا مان لیتے ہیں، اور انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔
دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول ہمیشہ انسانوں میں سے بھیجے اور مردوں میں سے اپنے رسول بنائے۔ اللہ فرماتا ہے الا رجل منکم، تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے۔ کس کو؟ رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی جن کو نبی رسول بنایا، نہ کسی عورت کو بنایا، نہ کسی فرشتے کو بنایا، بلکہ ہمیشہ انسانوں میں سے اور وہ بھی مردوں میں سے رسول بنائے۔ بلکہ دوسری آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، جب بھی ہم نے تمہاری طرف وحی فرمائی ہے تو کسی مرد کی معرفت سے وحی فرمائی ہے۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ایمان، پرہیزگاری اور تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کے واسطے سے عطا کرتا ہے۔ ایمان اور تقوی، پرہیزگاری بغیر ان کے واسطے سے نہیں ملتے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف رسول اس لیے بن کے آیا ہوں تاکہ تم کو ڈراؤں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم کو پرہیزگار بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ایمان، تقوی، پرہیزگاری نبیوں کے واسطے سے عطا کرتا ہے، بغیر ان کے واسطے سے اللہ عطا نہیں کرتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ سورج کو اگر براہ راست آپ دیکھیں نا تو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ٹھنڈے شیشے کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جمال ہی ایسا ہے کہ ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی یہ ایمان، عرفان، وحی خدا، اس کا جمال اور طاقت ہی اتنی ہے کہ انسان کے سینے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے نبیوں کے سینے کے اوپر پروردگار ایمان، تقوی، پرہیزگاری بھیجتا ہے، پھر ان کے واسطے سے آگے قوم کے اندر یہ تقسیم ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء رسول دنیا سے چلے ہی جائیں۔ آج بھی اگر کسی کو ایمان کی دولت ملتی ہے، تقوی پرہیزگاری کی دولت ملتی ہے تو کن کے واسطے سے؟ مصطفیٰ کے واسطے سے۔ کیسے؟ خالی بات نہیں، دلیل سے ہی آپ سمجھ لیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کو تقوی پرہیزگاری قرآن پڑھے گا تو قرآن کی وجہ سے ملے گی، کسی ولی کے پاس بیٹھے گا تو کسی ولی کی زیارت، اس کی صحبت کی وجہ سے ملے گی، کسی عالم کے پاس بیٹھے گا، کسی عالم کی گفتگو سنے گا تو اس کی وجہ سے نصیب ہوگی۔ تو بتائیے عالم کے پاس علم جو آیا اور یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس پہنچا کس کے واسطے سے پہنچا؟ محبوب علیہ السلام کے واسطے سے ہی پہنچا ہے نا۔ علم عالم کے پاس جو پہنچا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہی، سینہ بائی سینہ یہ عالم تک پہنچا ہے نا، تو واسطہ رسول کا ہی ابھی تک کھڑا ہے نا۔ اس لیے پروردگار جو بھی عطا کرتا ہے ان کے واسطے سے ہی عطا کرتا ہے، لہٰذا ان کے واسطے سے ہی انسان کو مانگنا چاہیے۔ اللہ اپنے محبوبوں کا واسطہ رد نہیں فرماتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، یعنی ان کے واسطے کے بغیر اللہ کچھ عطا کرے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہاشا کا مطلب ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، غلط ہے، یہ کسی بے ہوس کی بصر ہے، نبینا آدمی کی یہ سوچ ہے۔ اللہ بینا آنکھ عطا فرمائے اور بینا دل عطا فرمائے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اگر دیکھنے والی اللہ رب العزت آنکھ عطا فرمائے تو آج بھی ان کا وسیلہ ہر بات میں نظر آئے گا۔ دوسرا، ان آیات کریمہ سے یہ ہمیں سبق ملا کہ رسول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میں رسول ہوں، نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرے میں نبی ہوں۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں توجہ سے سن لیں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے رسالت اور نبوت۔ ولی کے لیے اپنی ولایت کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور نبی کے لیے اپنی نبوت اور رسول کے لیے اپنی رسالت کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دے کر بھیجا، اپنے احکامات دے کر بھیجا۔ لیکن ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔
وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے۔ اللہ کے ولی کا یہ سبق ہوتا ہے، جو کہے کہ جناب میں پچھلے 35 سال سے مغرب کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ فلاں فلاں میں نے کام کیے، فلاں چلے کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی ہمیشہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنی نیکیاں چھپاتا ہے، پروردگار پھر اس کی ولایت کا لوگوں میں چرچا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار جل وعلا ہم سب دی حاضر میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما۔ اللہ پاک بری موت تو پناہ عطا فرما، موت دی تکلیف تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما، نزاد وقت دیدار مصطفیٰ عطا فرما، قبر دے اندر پیارے محبوب علیہ السلام دی پہچان نصیب فرما، دنیا دی زندگی ہدایت والی اور آخرت دی زندگی مغفرت والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔